بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ آج کے تفسیر جلالین کے درس نمبر 11 میں انشاءاللہ ہم سپارہ نمبر 16 سے سورۃ مریم کی منتخب کردہ آیات 7 سے لے کر 9 تک پڑھیں گے، جس میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، عربت آیات کو ذکر کیا جائے گا اور مذکورہ درس کے اندر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط جانتے ہیں۔ تو مفسرین کرام پہلا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت زکریا پر اللہ کی رحمت فرمانے کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اس رحمت کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ وہ رحمت آپ کا فرزند ارجمند حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ دوسرا تعلق ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہوا، اب ان آیات میں اس دعا کی قبولیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ ماقبل آیات میں حضرت زکریا اپنی اور اپنی زوجہ کی کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں جو اولاد پیدا ہونے سے مانع ہوتی ہیں، یعنی خاوند کا بوڑھا ہونا اور بیوی کا بھانج ہونا۔ اب ان آیات میں ان کمزوریوں کے باوجود جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو حضرت زکریا نے تعجب کرتے ہوئے اپنی انہی کمزوریوں کو پھر سے عرض کیا اور قبولیت دعا کی کیفیت معلوم کی۔ آئیے طلبہ کرام، ربط آیات کو جاننے کے بعد بڑھتے ہیں درس کے ترجمہ کی طرف۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام یرثک، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، یارثو جو وارث ہوگا، تو جیسے تو نے ہم سے دعا کی طلب کیا تھا، تیری درخواست کے عین مطابق، اسمہ اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کو نہیں دیا، ای مسمى بیحییٰ، یعنی کوئی بھی یحییٰ کے نام والا پیدا نہیں ہوا۔ قال، عرض کی زکریا نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کیف کیسے، یکون لی غلام میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، وکانت امراتی عاقرا اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ عتیہ یہ عطا سے ہے، یابسہ یعنی خشک ہو چکا ہوں، نہایت السنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، 120 سنہ 120 سال عمر ہو چکی ہے، اور میری بیوی کی جو عمر ہے وہ 98 برس ہو چکی ہے۔ عطیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اصل میں عطیٌ جو تھا وہ عطوٌ تھا اور قعود ان کے وزن کے اوپر تھا، تخفیف کے لیے تا کو کسرہ دے دیا گیا، اور جو پہلی واو تھی اس کے
کو کسرہ کی مناسبت سے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی واو کو کسرہ کی مناسبت کی وجہ سے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، اور پھر دوسری واو کو بھی یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا، اور عین کلمہ کے ضمہ کو تا کی موافقت کے لیے کسرہ سے بدل دیا گیا، تو یہ عطیہ ہو گیا۔ قال الامر، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ والا جو کام ہے بچے کی پیدائش والا، کذالک اسی طرح ہوگا، من خلقی غلام منکما، یعنی بچے کا تم دونوں سے پیدا ہونا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب کا فرمان ہے یہ امر میرے لیے بڑی آسان ہے۔ ای بان ارد علیک قوت الجماع، یہ کہ میں تمہارے اندر جماع کی قوت کو لوٹا دوں، وافتک رحم امرأتک للعلوک، اور کھول دوں تیری عورت کے رحم کو استقرار حمل کے لیے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے حالانکہ اپنی پیدائش سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قبل خلقک، اپنی پیدائش سے پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے۔ وَلِإِظْهَارِ اللَّهِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الْعَظِيمَةِ أَلْهَمَهُ السُّؤَالَ، یہ جو سوال زکریا کے دل کے اندر رب نے ڈالا ہے اولاد والا، اور پھر اس سوال کو پورا کرنا، یہ دلالت کرے گا رب تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے اظہار کے اوپر۔ یہ سارا سوال اور جواب یہ رب تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے اظہار کے لیے ہی تھا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں تشریح و توضیح کی طرف۔ تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام یرثک ما سألت، اے زکریا، جب حضرت زکریا نے دعا فرمائی تو فوراً اس کے بعد وحی الہی کا نزول ہوا بذریعہ ملائکہ اور جبریل، جیسا کہ آل عمران کے اندر ذکر ہے یہ سارا بیان۔ آواز آئی اے زکریا، یہ آواز فرشتے کی تھی مگر پیغام رب تعالیٰ کا تھا، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایسے بیٹے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو بیٹا تو نے ہم سے طلب کیا تھا، اور اس نام کا لڑکا پہلے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کچھ رائے یوں قائم کرتے ہیں کہ ایک قول کے اندر لہو کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع غلام ہے، اور سمین کا معنی مثل اور برابر کا ہے، یعنی اس لڑکے کی مثل کوئی افضل انسان نہیں اس سے پہلے ہم نے بنایا۔ بعض نے کہا کہ سمین کا معنی بے مثل ولادت، یعنی اس سے پہلے بانج عورت سے محض قدرت الہی کے کرشمہ سے بغیر نطفہ خاوند اور بانج ہونے کی باوجود بیٹے کی پیدائش یہ رب تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہی ہو سکتا ہے، مگر پہلا قول درست ہے۔ دوسرا قول اس لیے غلط ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ وہ حضرت یحییٰ سے بالکل افضل تھے۔ اس کے بارے میں تیسرا قول بھی علماء کرام کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی دو فضیلتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام خود رکھا، ان کے والدین کے سپرد نہیں کیا، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ نام یحییٰ والا نام یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا اور آپ کے بعد بھی کسی نبی کو نہیں ملے گا۔ اور حضرت یحییٰ کا جو نام ہے آپ اسم بمسمہ تھے، یعنی آپ کے نام کا معنی زندہ رہنے والا، زندہ ہونے والا یا زندہ کرنے والا بنتا ہے، تو آپ تینوں اعتبار سے اسم بمسمہ تھے۔ جب حضرت زکریا نے یہ خوشخبری سنی تو بڑا خوش ہوئے اور دل ہی دل میں بڑا مسرور ہوئے، پھر عرض کی قال ربی، اے میرے رب، انا کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہو؟ اب سوال کیا جا رہا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی جو ہے وہ تو بانج ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں عمر کے انتہائی حصے میں ہوں، یعنی میری عمر 120 سال ہے، میری بیوی کی عمر 98 سال ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہو؟
اس کے اندر مفسرین کرام 4 قسم کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو حضرت زکریا نے رب سے سوال کر دیا انا یکون لی غلام، مولا کیسے ممکن ہے میرے ہاں بچے کی پیدائش، اور اپنی جو کمزوریاں تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا رب کے ہاں، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال تھا یہ اطمینان قلبی کے لیے تھا، اور دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ طریقہ ولادت معلوم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اتنی عمر میں بانجھ بیوی سے اولاد کا ہونا یہ ممکن نہیں تھا، اور تیسرا مزید خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا تھا، اور چوتھا یہ تھا کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، یعنی بات بڑھتی رہے اپنے محبوب کے ساتھ، تو اس لیے حضرت زکریا نے رب تعالیٰ سے سوال کر دیا کہ کیسے ممکن ہے۔ قال الامر، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے، یعنی تم دونوں سے بچے کے پیدا ہونے والا یہ کام ہے، یہ اسی طرح ہوگا اور تمہاری عمر کے اسی حصہ کے اندر ہوگا، یعنی تم بوڑھے ہی رہو گے اور تمہاری بیوی بانجھ ہی رہے گی، پھر بھی رب تعالیٰ تمہیں اولاد کی دولت سے، نعمت سے سرفراز فرما دے گا۔ اس کے اندر گفتگو فرماتے ہوئے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قال کا، یہ جو قال کذالک میں قال پہلا قال ہے، اس کا قائل جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، اور دوسرے قال کا جو فاعل بن رہا ہے وہ رب کا ہے، یعنی جبریل نے عرض کیا کہ تمہارے رب نے جواب فرمایا ہوا علیہ ہین، یہ رب کے اوپر مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ آسان ہے، ایسی پیدائش میرے لیے آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، یہ تو صرف ایک جسم کی پیدائش ہے، ایک فقط گوشت کو مجسم بنانا ہے، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، حالانکہ تجھے بھی تخلیق کیا، تجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی میں نے بنایا ہے، من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے تو اپنی خلقت سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ سارے کا سارا حضرت زکریا کے دل کے اندر اولاد کی خواہش کو ڈال دینا، اور پھر اس حضرت زکریا کا رب سے سوال کرنا اور رب سے اولاد کا طلب کرنا اور رب تعالیٰ کا انہیں اولاد عطا کر دینا، اس حالت کے اندر کہ آپ 120 سال کے ہوں اور آپ کی بیوی 98 برس کی ہو، یہ سب باتوں کا قبول کرنا اور رب تعالیٰ کا اولاد عطا کر دینا، یہ اس کی قدرت عظیمہ کے اظہار کے لیے ہی تھا۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ تو سب سے پہلے آج کے درس کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ جب حضرت زکریا نے بشارت سنی اپنے بیٹے کی ولادت پر اور حیرانی اور تعجب سے سوال عرض کیا، تو رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں خود زکریا کی ولادت کا ذکر فرمایا، حالانکہ زکریا کی ولادت تو کوئی تعجب خیز نہ تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ آدم کی ولادت کو ذکر کیا جاتا جو بغیر نطفہ کے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے آپ کی اور ماں کے بغیر آپ کی ولادت ہوئی تھی، تو آدم کی ولادت کو ذکر کر دیتے، زکریا کی ولادت کو ذکر کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لم تک شیئا، یعنی آدم سے وجود میں لانے کی بات کو سمجھانا تھا، تو گویا کسی کی بھی ولادت کو ذکر کر دیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ من قبل سمیہ، اس سے مراد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی بھی نہیں، حالانکہ مثل تو بہت سارے ہیں، آپ سے افضل بہت سے انبیاء کرام تھے، تو یحییٰ کی مثل کسی اور کا نہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ ان سے افضل رسول اور نبی ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہاں پر سمیہ سے مراد افضلیت نہیں، یہ بے مثل ہونا، یعنی یہ افضلیت مراد نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ یحییٰ کو کچھ ایسی جزوی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔